اور جب قربانی کا حکم دیا تو فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ لوگوں یہ جو تم قربانی کرتے ہو، نہ اس قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اللہ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عزت کا معیار بھی وہ بھی تقوی قرار دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، لیکن تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سے تقوی اختیار کرتا ہے، جو متقی ہے۔ یعنی خاندان اور کنبے اور قبیلے کی بنیاد کے اوپر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک، کہ کوئی بڑے خاندان کا ہے تو اس کی اللہ کے نزدیک عزت زیادہ ہو، کوئی چھوٹے خاندان کا ہے تو اس کی اللہ کے نزدیک عزت کم ہو، یہ بات نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو آدمی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے اوپر گئے تو پیچھے منافقوں نے ایک مسجد بنائی جس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ یہ منافقوں نے بنائی تھی تاکہ ہم مسلمانوں کے اندر ایک تفرقہ پیدا کریں، مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کریں۔ تو جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آگے سے جا کر منافقین نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ مسجد بنائی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہو جائے، آپ ایک نماز اس مسجد کے اندر پڑھا دیں تاکہ یہ مسجد بابرکت ہو جائے اور آغاز آپ کے ہاتھوں سے ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کا زیادہ حق ہے کہ وہاں قیام کرے، نماز پڑھے، رکوع کرے، سجدے کرے جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ یہ جو مسجد منافقوں نے بنائی ہے اس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں ہے، لہذا میرے پیغمبر اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے صحابہ کو اکٹھا کرو اور اس مسجد کو آگ لگا دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو آگ لگا دی جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر نہیں رکھی گئی تھی۔ لہذا آج بھی اگر کوئی آدمی مسجد بناتا ہے وہ اس بنیاد پہ بناتا ہے کہ ہمارے قبیلے کی کوئی مسجد ہونی چاہیے، ہماری برادری کی اپنی کوئی مسجد ہونی چاہیے، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنی بڑی برادری ہے ان کی کوئی مسجد ہی نہیں ہے۔ اور بڑی حیرانی کی بات ہے، آپ نے خود بورڈ پڑے ہوں گے مسجدوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں، برادریوں کے نام پر مسجدوں کے نام رکھے جاتے ہیں، فلاں برادری اور فلاں برادری اور فلاں برادری، اس برادری کا نام لکھا ہوا ہے اور مسجد کا نام کے رکھے ہوئے ہیں۔ یعنی مسجد کا نام یا تو کسی پیغمبر کے نام پہ ہوتا، کسی صحابی کے نام پہ ہوتا، کسی امام کے نام پہ ہوتا، کسی صحابیہ کے نام پہ ہوتا۔ لوگوں نے آج کل مسجدوں کے نام اپنی قوم اور کنبے اور برادری کے نام پر رکھنے شروع کر دیے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی بنیاد تقویٰ کے اوپر نہیں رکھی گئی ہے، اے میرے پیغمبر اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جانے کا معیار بھی تقویٰ بتایا ہے اور جہنم سے بچنے کا معیار بھی تقویٰ بتایا ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس جہنم سے وہ لوگ بچیں گے جو تقویٰ والے ہوں۔ جہنم سے بچنے کا معیار بھی تقویٰ ہے۔
ویسا جو جنت حل اتقا، اس جہنم سے وہ لوگ بچیں گے جو تقوی والے ہوں گے۔ اور جنت میں جانے کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے تقوی بتایا ہے۔ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اس جنت کے وارث وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی کے اندر تقوی والی زندگی گزاری ہوگی، وہ لوگ اس جنت کے اندر جائیں گے۔ اور پھر یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ مسجد کی بنیاد یا آپ کے اپنے کسی بھی کام کی بنیاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان منافقوں اور ان مشرکوں کو پیروی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ان کے پیچھے چلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو تقوی کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ نے اللہ تعالیٰ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے میرے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن، لیکن شرط یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تم تقوی اختیار نہیں کرتی تو عام عورتوں کے اندر اور تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر قیامت تک آنے والے تمام مومنوں کو بھی تقوی کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے، ولا تموتن، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو، یعنی مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اور اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی کفر اور ایمان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی اختتام والی زندگی کے اوپر ہوگا۔ ساری زندگی نیکیاں کی ہیں، ساری زندگی تقوی اختیار کیا ہے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی سے بچا ہے، لیکن اگر موت آئی ہے تو کفر کے اوپر آئی ہے تو وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ لیکن ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہے لیکن موت آئی ہے تو ایمان کے اوپر آئی ہے، تقوی کے اوپر آئی ہے تو وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمانا۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اس آیت کے اندر 2 دفعہ تقوی کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر آدمی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے، کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک آج کا مطلب یہ دنیا ہوتی ہے اور کل کا مطلب آخرت ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک تو کل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے نا، کہ کل کا کیا پلاننگ ہے، کل کیا کمانا ہے، کل کیا کھانا ہے، کل کیا پکانا ہے، کل کیا جانا ہے، لیکن اللہ کریم حکم دے رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، آپ میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا اکٹھا کیا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا مقصد تقوی بتایا ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، نماز قائم کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، قربانی کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جنت میں جانے کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ جہنم سے بچنے کا معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ تو یہ تقوی ہے کیا؟ جب ہر عبادت کا مقصد تقوی ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنی ہے، اگر اس عبادت کا مقصد اور اس کا نتیجہ تقوی نہیں ہے تو وہ تمہاری عبادت ضائع ہے۔
इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा दोम फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ए उबई, ये तकवा क्या होता है? अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, आप कभी ऐसे खारदार रास्ते से गुजरे हैं, कभी ऐसे रास्ते से सफर किया है कि सारी झाड़ियां ही झाड़ियां हों, कांटे ही कांटे हों? कई दफा सफर किया है। अमीरुल मोमिनीन, आप कैसे गुजरते हैं? ओ भाई, मैं तो अपना दामन समेट लेता हूं, अपने कपड़े समेट लेता हूं कि कहीं कोई कांटा मेरे दामन के साथ उलझ ना जाए, मेरे कपड़ों के साथ कोई कांटा उलझ ना जाए। तो उबई बिन काब ने अर्ज की, या अमीरुल मोमिनीन, दुनिया की जिंदगी के अंदर गुनाहों से इस तरह बचना, जिस तरह कांटों वाले रास्ते के अंदर अपने कपड़ों को बचाते हैं, दुनिया की जिंदगी के अंदर गुनाहों से अपने आप को बचाना, ये तकवा कहलाता है। अब आप बताएं कि आपके और मेरे नजदीक तकवा क्या है? हम मुत्तकी किसको समझते हैं? हमारे नजदीक वही मुत्तकी होता है ना कि जिसने दाढ़ी रखी होती है, सर पे पगड़ी होती है, टखने उसके नंगे होते हैं, हाथ में तस्बीह होती है, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता है। हम उसी को मुत्तकी समझते हैं ना। सिंपल सी बात है, हर आदमी उसी को मुत्तकी समझता है कि वो तस्बीह नहीं पढ़ता है, उसने दाढ़ी मुबारक भी रखी हुई है, उसकी शलवार भी टखनों से ऊपर होती है, ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारता है, उसी को हम मुत्तकी समझते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं? इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, तू अपने आप को हराम कामों से बचा ले तो तू सबसे बड़ा इबादत गुजार है। ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। आप और मैं समझते हैं कि जो ज्यादा नमाजें पढ़ता है, जो ज्यादा रोजे रखता है, जो ज्यादा तस्बीहात करता है, वो मुत्तकी है। लेकिन अल्लाह के रसूल क्या तरबियत कर रहे हैं? इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, अगर तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना चाहता है तो जिन कामों को अल्लाह ने हराम करार दिया है उन कामों को छोड़ दे, तो तू सबसे बड़ा इबादत गुजार बनना। ये बड़ी अजीब बात है कि हमें न इबादत का सही मफहूम बताया जाता है, न दीन का सही मफहूम बताया जाता है। इससे बड़ी बदकिस्मती और अलमिया क्या हो सकता है कि इस उम्मत को इबादत का मफहूम सिर्फ नमाज और रोजा बताया है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि जब तक तुम हराम कामों से नहीं बचोगे तुम तकवा वाले नहीं हो सकते। इसकी मिसाल इस तरह है कि एक आदमी ने सूद के ऊपर पैसे जमा कराए हुए हैं बैंक में, उसकी आमदन सूद की है, लेकिन वो हर साल उम्रे पे चला जाता है। लोग कहते हैं जी बड़ा मुत्तकी है। बैंक के घर का दरवाजा नहीं है और हजरत साहब हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, वो लोग कहते हैं जी बड़ा मुत्तकी है। अपने सगे रिश्तेदार भूख से मर रहे हैं और हजरत साहब उम्रे पे चले जा रहे हैं और हज पे हज किए जा रहे हैं जी बड़ा मुत्तकी है। अल्लाह की कसम ये तकवा नहीं है, ये तकवा नहीं है। उस गरीब रिश्तेदार के बारे में क़यामत के दिन तुमसे पूछा जाएगा, बेशक 1000 हज कर लो या 1000 उम्रे कर लो, अगर तुम्हारी बहन भाई या कोई रिश्तेदार गुर्बत की वजह से मारा गया है, गुर्बत की वजह से उसके बच्चे की फीस अदा नहीं हुई है, गुर्बत की वजह से वो भूखा सो गया है और तुम उम्रे पे उम्रे करते चले जा रहे हो और हज पे हज करते चले जा रहे हो, ये तकवा नहीं है। दाढ़ी भी रखी हुई है, इमाम के पीछे खड़े होकर नमाज अदा करते हैं, अजान भी पढ़ लेते हैं, तकबीर पढ़ने का भी सवाब हासिल करते हैं, लेकिन रिश्वत का मौका कभी नहीं छोड़ते, वो आदमी मुत्तकी है हमारे माशरे में। वो आदमी हमारे माशरे में मुत्तकी है, न नमाज छोड़ता है, न रिश्वत छोड़ता है, न नमाज छोड़ता है, न सूद छोड़ता है, न नमाज छोड़ता है, न शराब छोड़ता है, न नमाज छोड़ता है, न जालिम हुक्मरानों की हिमायत छोड़ता है। वो आदमी हमारे माशरे के अंदर मुत्तकी है। इस तकवा की हमें तो समझ नहीं आती, ना कुरान हमें वजाहत करता है ये कि ये तकवा है,
نہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقویٰ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بات کو چھوڑ کہ قیامت کب آئے گی، تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کا جواب سنے، یا رسول اللہ میں کوئی زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتا، زیادہ کوئی نفلی روزے تو نہیں رکھتا، تو زیادہ تسبیحات تو نہیں کرتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جس سے تم محبت رکھتے ہو قیامت کے دن تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہو۔ بڑا آسان سا نسخہ ہاتھ آ گئے، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں اگر قیامت کے دن جو حشر چاہتا ہوں، مجھے اپنی زندگی کو شیشے کے سامنے کھڑا کرنا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر محبت کس سے کرتا ہوں، بس معاملہ ختم ہو گیا۔ تمہیں اپنا انجام نظر آ جائے گا، تمہیں اسی دنیا کے اندر اپنا انجام نظر آ جائے گا کہ آخرت کے اندر میرا حشر کیا ہونا ہے، میں اس دنیا کی زندگی کے اندر کس سے محبت کرتا ہوں۔ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے اداکاروں سے محبت کرتا ہوں، وہ میرے آئیڈیل ہیں، یا وہ لوگ میرے آئیڈیل ہیں جو پچھلے 77 سال سے اس ملک کے اندر سود کا نظام چلا رہے ہیں، وہ میرے آئیڈیل ہیں، میرے لیے وہ زندہ باد ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ قیامت کے دن تم حشر چاہتے ہو اس دنیا کے اندر اس کے ساتھ محبت شروع کر دو، تمہاری پریشانی ختم کر دے۔ یہ سود کا نظام کیا ہے؟ لوگ ہمیں بتاتے ہیں، مساجد کے اندر منبر رسول پہ یہ تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور فلاں منکر ہے، اور فلاں گستاخ ہے، اور فلاں مشرک ہے، لیکن 77 سال سے سودی نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کوئی بتاتے ہی نہیں۔ بڑے ہو کر کیا بنو گے جی؟ ڈاکٹر بنوں گا جی۔ کیوں بنو گے جی؟ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ لیکن مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے جی 1.5 لاکھ روپیہ جمع ہوگا تو مریض کو ہاتھ لگائیں گے، ورنہ ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور وہی ڈاکٹر صاحب 2 لاکھ روپیہ مسجد میں دے کے جنت کے ٹکٹ کٹوا چکے ہوتے ہیں۔ اپنی بہنوں کا حق مار کے وراثت کے اندر شہروں کے اندر بلڈنگیں خرید رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، وراثت کے اندر بہن کا حق مارا ہوا ہے، اور مسجد کے اندر 50,000 روپیہ دے کے اس نے جنت کا ٹکٹ کٹوا لیا ہے۔ یہ اسلام کہاں سے آیا ہے کہ لوگوں کے حق بھی مارتے رہو اور نمازیں بھی پڑھتے رہو، جنت تمہاری ہے، سود بھی کھاتے رہو، رشوت بھی لیتے رہو، نماز پڑھتے ہو، جنت تمہاری ہے۔ ابھی وقت بھی ختم ہونے والا ہے، مجھے کہا گیا کہ 25 منٹ پہ ختم کرنا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم اس وقت آتے ہیں جب آخری الفاظ ہوتے ہیں تاکہ مولوی صاحب کی کوئی بات سننی نہ پڑے، اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائے۔ بات ہو رہی ہے تقویٰ کی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تقویٰ کا معیار وہ نماز، روزہ اور تسبیح اور داڑھی یہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کا فتویٰ یہ ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو حرام کاموں کو چھوڑ دے تو تیرے جیسے عبادت گزار ہی کوئی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ بن گیا ہے، ملاوٹ نہیں چھوڑنی، نماز پڑھ کے میں متقی ہوں، سود نہیں چھوڑنا، نماز پڑھ کے میں متقی بن گیا ہوں، رشوت نہیں چھوڑنی، نماز پڑھ کے میں متقی بن گیا ہوں، بہن کا وراثت میں سے حق نہیں دینا، نماز پڑھ کے میں متقی بن گیا ہوں۔ یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اچھا جی، ایک آدمی اگر تقویٰ اختیار کر لیتا ہے، آدمی متقی بن گیا ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، اللہ کا فرمانبردار بن گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو انعام کیا ملے گا؟
पहला इनाम उसको ये मिलेगा। अगर उसने अल्लाह की नाफरमानी छोड़ दी है, अल्लाह कहता है अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला उस आदमी को अपना दोस्त बना लेता है। जो आदमी हराम काम छोड़ देता है, अल्लाह करीम फरमा रहे हैं अल्लाह वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला मुत्तकी को अपना दोस्त बना लेता है। और दोस्त बनाने के बाद पहला इनाम क्या मिलता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो लोग अल्लाह ताला के दोस्त बन जाते हैं, ना उन्हें कोई खौफ होता है और ना उन्हें कोई गम होता है। उनके खौफ भी खत्म हो जाते हैं और उनके गम भी खत्म हो जाते हैं। गम होता है गुजरे हुए जमाने का, खौफ होता है आने वाले जमाने का। गुजरे हुए जमाने की परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं और आने वाले जमाने के खौफ भी खत्म हो जाते हैं कि मेरे बच्चे का क्या बनेगा, इतनी महंगाई हो गई, मेरा मुस्तकबिल कैसा होगा, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा। अल्लाह ताला कुरान के अंदर गारंटी दे रहे हैं, तकवा तुम इख्तियार करो, तुम्हारी परेशानियां मैं दूर करूंगा। दूसरा इनाम, आगे तीसरा इनाम क्या है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, तकवा तुम इख्तियार करो, तुम्हारी दुनिया की परेशानियां भी मैं खत्म कर दूंगा और आखिरत की परेशानियां भी मैं खत्म कर दूंगा। कुरान गारंटी दे रहा है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। मिलावट करना छोड़ दे, मैं वहां से रिज़्क दूंगा, तो वहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर तू तकवा इख्तियार कर तो चौथा इनाम ये मिलेगा कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, तू तकवा इख्तियार कर, मैं अल्लाह तुम्हें रिज़्क वहां से दूंगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। आखिरी बात, क्या कभी किसी को रिज़्क मिला है क्या उसने तकवा इख्तियार किया हो और अल्लाह ताला ने उसको गायबाना तौर पर रिज़्क दिया हो? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शदीद गर्मी का मौसम था, मैं मदीने के बाहर जंगल में बकरियां चरा रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी बकरियां चरा रहा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि जब दोपहर का वक्त हुआ, हम खाना खाने लगे, तो मैंने उस आदमी को बुलाया कि भाई आओ हमारे साथ खाना खा। उसने कहा हजरत मैं तो रोजे से। मैंने कहा इतनी शदीद गर्मी के अंदर रोजा रखा हुआ, बकरियां भी चरा रहे हो, पहाड़ की गर्मी, शदीद गर्मी, बकरियां भी चरा रहे हो और रोजा भी रखा हुआ। तो कहते हैं हजरत मैं उन दिनों के लिए अमल कर रहा हूं कि जब मैं अमल करना चाहूंगा लेकिन मेरे पास मोहलत नहीं होगी। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं मैं बड़ा मुतअस्सर हुआ कि बड़ा तकवे वाला आदमी है, तो जरा इसके तकवे का इम्तिहान लेना चाहिए कि ये रोजे से है, इसका इम्तिहान लेना चाहिए। कहा भाई इस तरह करो, एक बकरी हमें दे दो, हम इसका मुआवजा भी आपको देंगे और जब ज़िबा करेंगे तो इसका गोश्त भी आपको देंगे। तो वो चरवाहा, वो शेफर्ड, वो गडरिया, वो कहता है हजरत ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की हैं, मैं तो अपने मालिक की बकरियां मजदूरी पे चराता हूं। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम्हारा मालिक कोई देख रहा, तुम्हारा मालिक कोई देख रहा। तो वो कहते हैं कि उस आदमी को गुस्सा आया और दूसरी तरफ चल पड़ा। तो वो कहता है कि अगर मैं ये बकरी आपको दे दूं तो ऐन अल्लाह, तो फिर अल्लाह कहां है? ऐन अल्लाह, तो फिर अल्लाह कहां है? हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि जब तक मैं उसको देखता रहा, उसकी उंगली आसमान की तरफ थी और वो कहता जा रहा था कि अगर मैं बकरी तुम्हें दे दूं तो फिर ऐन अल्लाह, अल्लाह कहां है? इसको कहते हैं तकवा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरे दिल के अंदर उस बंदे की मोहब्बत जाग उठी। मैं जब घर गया, मैंने उस बंदे की मालूमात ली, उसके मालिक के पास गया, उसके मालिक से बात की, मैं तुम्हारा गुलाम खरीदना चाहता हूं। उसने कहा खरीद लो, मैं इसका रेवड़ भी खरीदना चाहता हूं। खरीद लिया। उस गुलाम से कहा कि जाओ आज से तुम आजाद हो और ये रेवड़ भी तुम्हारा है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह की नाफरमानी से बचोगे, अगर तुम सूद और रिश्वत से बचोगे, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये अल्लाह का वादा है, वो तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। आज से 1400 साल पहले एक गुलाम ये तसव्वुर कर सकता है कि उसको आजादी मिलेगी? सिर्फ आजादी नहीं मिलेगी, 100-150 बकरियों का रेवड़ भी मिलेगा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو مروجہ تقوی ہے، یہ اپنی مرضی کا جو تقوی کی ہم نے ڈیفینیشن بنائی ہوئی ہے، اس تقوی سے بچنے اور حقیقی تقوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔